اس طریقے کی نگاہیں رکھتا ہے تو تم اپنی بہنوں کے لیے بھی سوچو، تم اپنی ماں کے لیے بھی سوچو، تم اپنی باپ خالہ کے لیے سوچو۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا تھا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تیری بہن سے زنا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں ان کے جبڑے کو پھاڑ دوں گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی تیری دادی کے ساتھ ایسا کرے تو تو کیا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں زمین پہ زندہ نہیں رہنے دوں گا ان کے خاندان کو۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے نوجوان جب تو اپنی بہن کے ساتھ کسی کے زنا کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنی ماں کے ساتھ کسی کے زنا کو برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرا آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دوسرے آدمی کی غیرت کو کیوں لڑکا رہے ہو؟ میرے دوست اس لیے نوجوانوں کو چاہیے تھا کہ یہ تم جو کھڑے رہتے ہو یہ تم آئے ہو جلسے میں، یا تو جلسہ سنو یا تو پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ گناہ مت کرو، یہ عظمت والدین کانفرنس گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ عبرت کے لیے ہے۔ ارے نوجوانوں جس دن تم اس زمین کی آواز کو سن لو گے اور جس دن اس زمین میں جو تمہیں کہہ رہی ہے یہ زمین، اس وقت میں اگر تم اس آواز کو سن لو، زمین کہتی ہے ایک تم میرے سینے پر چڑھ کر دوسرے کی بہو بیٹیوں کو غور سے دیکھ رہے ہو، تم میرے سینے پر چڑھ کر رات کے سناٹے میں تم موبائل میں تم فلم دیکھتے ہو، یہ زمین کہتی ہے تم میرے سینے پر چڑھ کر رات کے سناٹے میں دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو، شراب پیتے ہو میرے سینے پر چڑھ کر، پی جتنا پینا ہے پی، لوٹ جتنا لوٹنا ہے لوٹ، لیکن یاد رکھ جب تیری سانس رک جائے گی، تیرا دم گھٹ جائے گا اور تو مر جائے گا اور میرے پاس آئے گا، یہ زمین کہتی ہے اس وقت میں رہوں گی اور تو رہے گا، میں تیری ہڈی اور پسلیوں کو ایک کر دوں گی، دائیں کو بائیں بائیں کو دائیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج جتنا میرے سینے پر پیشاب کرنا ہے کر لے، آج جتنا میرے سینے پر چڑھ کر تو پاخانہ کرتا ہے کر لے، میرے سینے کو چیر کر تو اپنی بلڈنگوں کی تعمیر کرتا ہے کر، میرے سینے پر ہل چلا کر تو اپنے فصلوں کو لہلاتا ہے لہلا، لیکن یاد رکھ اگر تو اس کی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے گا اور اس کے بعد تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے گا، اس کے بعد تیری سانس رک جائے اور تو میرے اندر میں آئے گا، تو مر جائے گا، تو یہ زمین کہتی ہے اس وقت میں تجھ سے پیار کروں گی جیسے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، جیسے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم چاہتے ہو یہ تیری گوری چمڑیاں زمین کھانے نہ پائے، یہ تیری ہڈیوں کو زمین چبانے نہ پائے، تیرے جسم میں کیڑے نہ پڑنے نہ پائے، تو تو اپنی پیشانی کو جھکا دے، رب کی بارگاہ میں جھکا دے، اور جس دن جھکا دے گا اللہ تعالیٰ اسی دن تیرے مرتبے کو بلند سے بلند فرما دے گا۔ خدا کی قسم جس نے جھکایا ہے اللہ نے ان کے مرتبے کو بلند سے بلند فرما دیا۔ اے نوجوانوں آج اگر تم نہیں سدھرے یاد رکھو یہ ظالم حکومت تم کو مسلط ہے، تم اگر کہیں سفر کرو گے کہاں تیری جان چلی جائے پتہ نہیں ہے، لیکن آج اگر توبہ کرنا ہے تو کر لے، آج اپنی فطرت کو اپنی سیرت کو سنوارنا ہے تو سنوار لے۔ یہ عصمت والدین کانفرنس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تو اگر دوسرے کی ماں اور بہنوں کی عزت نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اپنی ماں اور بہنوں کی تو عزت کر، تو اپنے ماں کی قدموں میں لپٹ جا، تو اپنی ماں کی خدمت کر لے۔ اور یاد رکھ میرے دوست یاد رکھو، اے نوجوانوں سنو، جو وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کا غدار ہیں، جو اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہے، جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، وہ میری گفتگو صرف چند منٹ سن لو۔ کون تیری ماں کی عظمت کیا ہے، تیری ماں کا مقام کیا ہے، تیری ماں کا رتبہ کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ زمین سے پوچھ کے زمین تو بتا رحمتوں کی بچھونا کیوں بنی ہوئی ہے، تو یہ زمین کہے گی رب کی رضا کے لیے آسمان تو رحمتوں کا شامیانہ کیوں بنا ہوا ہے، یہ آسمان کہے گا رب کی رضا کے لیے اے پانی تو برس کیوں رہا ہے، رب کی رضا کے لیے اے چاند تو چمک کیوں رہا ہے، رب کی رضا کے لیے اے سورج
सूरत तो निकल क्यों रहा है? रब की रजा के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते क्यों रहे? कहेंगे रब की रजा के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप आग में क्यों जा रहे हैं? कहेंगे रब की रजा के लिए। हजरत इस्माइल आप अलैहिस्सलाम आपके हुक्म पर आपके बाप हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने चाकू रख दिया है, आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। इमाम हुसैन आपके सामने में मैदान करबला में आपका जवान बेटा हजरत अली अकबर की लाश तड़प रही है, आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। हजरत इमाम हुसैन के आगोश में 6 महीने का बच्चा एक तीर ने उनकी जिंदगी को तमाम कर दिया। इमाम हुसैन की आंखों पर जो खुद आंखें बोल रही हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन आंख में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से आंख में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू कटे हुए हैं और वो या हुसैना की आवाज दे रहे हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू नहीं है। मेरे दोस्त सारी कायनात से पूछो कि आपके सारी कायनात से पूछो कि तू कायम क्यों है? सब कहेंगे रब की रजा के लिए, रब की रजा के लिए। सारी कायनात से पूछो, सब कहेंगे रब की रजा। और रब से पूछो तो रब कहेगा कि मुझको तो मेरे मुस्तफा की रजा चाहिए, मुझको तो मेरे महबूब की रजा चाहिए। ए नौजवानों सुनो, आओ अपने महबूब से पूछो, अपने नबी से पूछो, अपने रसूल से पूछो, या रसूल अल्लाह आपकी रजा किस में है? तो नबी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, अगर तू मुझको राजी करना चाहता है तो अपनी माँ को राजी कर ले, अगर तेरी माँ राजी हो जाएगी तो मैं राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत हज़रत वालिदैन कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहिब क़िबला सिद्दीकी। और जिससे रसूल राजी हो जाए उससे खुदा राजी हो जाए, और जिससे खुदा राजी हो जाए उससे सारी कायनात राजी हो जाती है। ए नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि तुझे जन्नत मिले, अगर तू चाहता है कि इस दुनिया में तुझे इज्जत मिले, अगर तू चाहता है कि तेरा मर्तबा बढ़ जाए, तो दूसरे माँ और बहनों के तरफ नजर गलत मत डालो, बल्कि अपनी अम्मा की अज़मतों पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओ। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवानों गौर से सुनना, नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तू चाहता है कि तेरी रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमा दे और तेरी उम्र बढ़ जाए, तेरी उम्र बढ़ जाए, तो नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरे माँ बाप इंतकाल कर गए हैं तो उनकी कब्र पर हाजिरी दे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमा देगा और तेरी रोज़ियों में बरकतें अता फरमा देगा। मेरे मोहतरम दोस्त याद रखो, और अगर तेरी माँ और बाप तेरे जिंदा हैं तो सुन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाकर भी जन्नत ना हासिल कर सका तो उससे ज्यादा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्त याद रखिएगा, ये नौजवानों याद रखो, ये प्यारी और बहनों, आपके लिए भी लाजिम था कि तुम लड़कों की तरफ देखो भी नहीं, बल्कि जो लड़के तेरी तरफ देखें तुम उनके मुंह पर थूक देने की ताकत पैदा करो। ए प्यारी और बहनों, अगर तुम्हें हिम्मत है तो याद रखो, अगर कोई गलत निगाह तेरी तरफ डाले और तेरी तरफ वो गलत निगाह डालने की कोशिश करे तो हिम्मत रखो कि तू उसकी आंख को निकाल लेने की हिम्मत रख। इंशाअल्लाह जिस दिन तू हिम्मत से काम लेगी, ये लौटे खुदा की कसम तेरी तरफ देखने का मजाल नहीं रख सकते। दोस्त याद रखो, आज इस्लाम को बदनाम कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। मजहब इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम से पसंदीदा मजहब कोई नहीं है, लेकिन हमने अपने किरदार से, अपनी फितरत से हमने इस्लाम मुसलमानों को भी बदनाम करने की कोशिश किया है और इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश किया है। मेरे मोहतरम दोस्त, मैं आपको बताऊं, एक यहूदी आलिम
ایک راستے سے گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ ان کے یہودی، ان کے ماننے والے معتقد موجود تھے، اور اس راستے میں پتھروں کے انبار تھے اور تکلیف دہ چیزوں کا یہ رکھی ہوئی تھی۔ تو اس یہودی عالم نے کہا لگتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اللہ کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ ان کے چاہنے والے یہودیوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا، آپ تو پہلی مرتبہ اس راستے سے جا رہے ہیں۔ اس یہودی عالم نے کہا اگر کوئی مسلمان گزرتا اس راستے سے تو راستے کے اوپر کوئی پتھر نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس راستے سے گزرو اگر کوئی تکلیف دہ چیز کو دیکھو تو اس کو راستے سے ہٹا دو تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، یہ تھا نبی کا فرمان۔ لیکن آج ہمارا کردار کیا ہے؟ اپنے گھر کے پانی کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو سڑک پر چھوڑتے ہیں۔ اگر آج ہمارا کردار یہ ہے کہ اگر ہم کچیا کو ہٹائیں گے تو سڑک کے اوپر لا کر کے ڈال دیں گے۔ میرے محترم دوست کیا کر رہے ہو تم؟ یہاں تک ہماری فطرت ہو گئی ہے کہ لوگ ہل جوتتے ہیں، وہ آل جو ہے آل وہ جوتتے دوسرے کی زمین کو اپنی زمین میں ملا لیتے ہیں۔ یہ کردار آج ہمارا، میرے محترم دوست یاد رکھو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین کو ناجائز ہڑپ لے، صرف ایک بالش سے زمین کو ہڑپ لے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زمین کو لپیٹ کر اس کی گردن پر ڈال دے گا اور اس کے بعد جہنم میں ڈال دے گا۔ میرے محترم دوست یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مرتبے کو بلند کر دے، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے، تو اپنی سیرت کو بہتر بنائیے، اپنی صورت کو بہتر بنائیے، اپنے انداز کو بہتر بنائیے، اپنی فکر کو بہتر بنائیے، اپنی سوچ کو بہتر بنائیے۔ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ میرے محترم دوست، میں جب پہلی مرتبہ لندن گیا تھا، پہلی مرتبہ، اور وہاں کانفرنس تھی کہ مسلمانوں کی حالت آج ہندوستان میں وہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی عزت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ بہت سے علماء کرام تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے عمل کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن خدا کی قسم جب میری باری آئی تو میں نے کہا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مسلم قوم ہندوستان میں اپنے رہنما، اپنے علماء کی توہین کرتے ہیں اور اس کی عزت کو ہاتھ میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، تیری سوچ کیسی ہے، تیری فکر کیسی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ آپ کے یہاں سے کوئی جاتا ہے کہ نہیں دلی اور پنجاب اور بمبئی مدراس کمانے کے لیے؟ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ بولیے جاتا ہے نا؟ اگر وہ غریب آدمی ہے جاتا ہے اور جانے کے بعد 2 سال کے بعد آتا ہے تو وہ اپنے گھر پختے کا گھر بنا لیتا ہے، بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے؟ ارے بنائیے، بتلائیے، بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ اور جب بناتا ہے تو تم گالی دیتے ہو یا خوش ہوتے ہو؟ خوش ہوتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ بیچارہ غریب تھا اور گیا 2 سال کے بعد کما کر آیا، گھر بنا رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم سے کہتا ہوں کہ اس وقت میں کئی مولانا لوگ 10 سال باہر رہتے ہیں، 20 سال اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں، 15 سال دور سے رہ کر کما کراتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک ٹیلر صرف اینٹا گراتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ سالہ کہیں لگتا ہے کہ آ گیا مار کر کے۔ کیا تیری سوچ ہے یار، کیا تیری فکر ہے؟ ایک مزدور 2 سال میں اپنا مکان بنا سکتا ہے اور یہ عالم 20 سال تک کما کر اپنا مکان نہیں بنا سکتا ہے۔ کیا تیری سوچ ہے؟ تو نے اپنی سوچ کو کس قبر میں دفن کر دیا؟ تو نے اپنے عقل کو کس زمین میں گڑھے میں توپ دیا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو عالموں کے بارے میں یہ بولتا ہے؟ میرے محترم دوستو یاد رکھو، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عالموں کے منہ میں زبان نہیں ہے، عالم جانتا ہے، اے مکھیا لوگوں، اے مالدار لوگوں، تو کس کے روپیہ کو تو چورا کر اپنی بلڈنگ بنایا ہے، یہ عالم جانتا ہے، اور کس کی خون کو تو نے نچوڑ کر یہ 4 چکا خریدا ہے، عالم
جانتا ہے لیکن یہ بولتا نہیں. یہ بولنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تو اس کی بے عزت کر دے, تو اس کی توہین کی نگاہ سے دیکھ. اس لیے میں اپنے عالموں کو کہتا ہوں, آج اس دور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا, ایک دور ایسا آئے گا کہ پیسے کی بنیاد پر دین کی خدمت ہوگی, اور یہ وہی دور ہے. اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ پیسے کماؤ, خوب کماؤ, لیکن عزت کے ساتھ کماؤ. اپنے وقار کو, اپنی عزت کو فروخت مت کرو, اپنی زمین کو بیچو مت. جو عالم خدا کی قسم حق بولتا ہے, اور جو عالم ڈنکے کی چوٹ پر کسی کو سچ بات بتا دیتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کو برا لگتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے دل میں تیری محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے عالموں کو چاہیے کہ حق بولنے سے وہ گریز نہ کرے. اگر کوئی مالدار آدمی دائیں ہاتھ سے چائے پیتا ہے, اللہ کو مالدار بناتا نہیں آج کل. یہ مسلمانوں کو اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سی دولت ہو گئی وہ عیاش ہو جاتا ہے, ذرا سی دولت ہو گئی وہ جو ہے وہ لونڈیا بازی کرنے لگتا ہے, وہ ہوٹل بازی کرنے لگتا ہے. اللہ نے دولت اس لیے دیا تھا تاکہ تو غریبوں کی مدد کرے, اللہ نے دولت اس لیے دیا تھا تاکہ تو مدرسوں کی تعمیر کرے, اللہ نے دولت اس لیے دیا تھا تاکہ اس جاڑے کے زمانے میں کمبل تو لے کر اور رات کے سناٹے میں غریبوں کے آنگن میں ڈال دے. اللہ نے اس لیے تجھے دولت دیا تھا. لیکن آج تو کیا کر رہا ہے؟ عیاشی کر رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے. یہ سب عالم جانتے ہیں کہ تیرے کردار کیا ہے, تیری فطرت کیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا میرے محترم دوست, آپ کو اللہ اگر دولت دے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ ان دولتوں سے آپ غریبوں کی مدد کیجئے, اس لیے کہ تیری دولت میں غریبوں کا حق ہے, تیری دولت میں غریبوں کا حق ہے, یتیموں کا حق ہے. میں آپ کو بتاؤں, مدھے پورا سے میں آ رہا تھا, اور یہی جاڑے کے زمانے میں, یہ جب میں پورنیہ میں آرنسا چوک کے سے 2 بجے رات میں کراس کر رہا تھا, گاڑی تھی اور گاڑی سے آ رہا تھا. چونکہ کرایے کی گاڑی ہوتی ہے اور سوچتے ہیں کہ ہم لوگ صبح سے پہلے پہنچ جائیں, وہ کرایہ والا ڈبل کرایہ لے لیتا ہے. تو اسی لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جب تو 2 بجے رات میں کراس کرے. جہاں آگے میں نے دیکھا کہ ایک شخص گاڑی روکتا ہے اور اس کے بعد 2-3 آدمی اس کی گاڑی سے نکلتے ہیں اور کمبل جو ہے نا, کمبل وہ نکال کر وہ جو فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے اس کو اٹھا رہا ہے, اس کو ڈال رہا ہے. ڈال کے جب میں نے سوچا کہ کوئی مسلمان ہوگا, جا کے میں نے کہا بھائی صاحب ماسٹر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے کیا؟ اللہ نے آپ کو دولت نہیں دی؟ دولت دیا ہے, لیکن عقل نہیں. تم کو عقل نہیں ہے. یہ جاڑے کے زمانے میں اگر کوئی شخص چاہے تو بے شمار نیکیاں کما سکتا ہے, بے شمار نیکیاں کما سکتا ہے. نوجوانوں سنو, آج یہ عظمت والدین کے کانفرنس کیوں کراتے ہیں یہ صوفی صاحب؟ کیوں کراتے ہیں؟ یہ یا تو اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے یا سب کے والدین کی ایصال ثواب کے لیے, تاکہ ہر کوئی اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کرے. بڑی اچھی بات ہے, بہت بہتر بات ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عظمت والدین سے آپ نے کیا سمجھا؟ عظمت والدین سے آپ نے کیا سمجھا؟ عظمت سمجھ میں بات آتی ہے آپ کو کہ عظمت سے مطلب کیا ہے؟ عظمت کا مطلب ہے کہ تم ماں باپ کی عزت کرو. کیا مطلب عزت کرو؟ بیوی کہے کہ تیری ماں, بیوی کہے کہ تیری ماں مجھے بہت ستاتی ہے, تو تم ڈنڈا لے کے تیار ہو جاؤ ماں کو مارنے کے لیے. تو ڈنڈا لے کے تیار ہو جاؤ ماں کو مارنے کے لیے. یہی عظمت, اسی کو عظمت بولتے ہیں. آج کے نوجوان کا حالت کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں جب تک ان نوجوانوں کی شادی نہیں ہوتی, جب تک نہیں ہوتی شادی, اس وقت تک بڑی ماں سے محبت ہے, باپ سے پیار ہے, بھائیوں سے محبت ہے. اور جب ہر جوان دہلی اور پنجاب جاتا ہے کمانے کے لیے, وہاں سے ہر ہفتے میں اپنے ماں باپ سے گفتگو کرتا ہے یا ہر روز گفتگو کرتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے, شادی ہوئی
اور وہ محترمہ آ گئی. محترمہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل. بولیے نا محترمہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. کس کو کہتے ہیں محترمہ؟ بولیے. ہاں بولیے نا محترمہ کس کو؟ بیوی کو. یہ محترمہ نہیں سمجھیے گا تو کیا سمجھیے گا؟ تو اچھا بیوی آ گئی. 1 مہینہ تو بڑا اچھا رہتا ہے, بڑا اچھا. 1 مہینہ بہت بہترین. 1 مہینے کے بعد گڑبڑ شروع. اب وہ پورے محلے میں گڑبڑی اور پورے محلے میں ان کی شکایت شروع. 1 مہینے 2 مہینے کے بعد تو سب ختم. سب سے پہلے ان کی ماں ختم ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کا باپ ختم ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کی بہن ختم ہوتی ہے, اس کے بعد اس کا بھائی وغیرہ تک کوئی گنتی ہی نہیں ہے کہ نہیں. لیکن یاد رکھیے ماں ختم نہیں ہوتی, دوسری ماں پیدا ہو جاتی ہے. دوسری ماں سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ دوسری ماں ساس جی, اور دوسرا باپ بھی سسر جی, اور دوسری بہن سالی جی, باپ رے باپ, اور دوسرا بھائی بھی سالہ جی. ہو یاد رکھیے. اس لیے میں کہتا ہوں اے نوجوانوں تھوڑی دیر میری بات سنو. تم سے بہتر تیری بیوی ہے, تم سے اچھی تیری بیوی ہے جو تیرے گھر میں رہتی ہے, تیرا کھاتی ہے اور پیتی ہے, تیرے گھر میں عیش و آرام کرتی ہے, اور تجھ سے کہتی ہے یہ میری ماں ہے, تیری ساس لگے گی مان, وہ گدھا مانتا ہے. یہ میرا باپ ہے, تیرے سسر لگے گا مان, وہ الو مانتا ہے. یہ میری بہن ہے, تیری سالی لگے گی مان, وہ مانتا ہے. یہ میرا بھائی ہے, تیرا سالہ لگے گا مان, وہ مانتا ہے. ارے تم سے اچھی تیری بیوی ہے جو تیرے کھا پی کر اپنے پورے خاندان کو تم سے منوا لیتی ہے. اور تو کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ تو اپنی بیوی سے اپنی ماں کو نہیں منوا سکتا, اپنے باپ کو نہیں منوا سکتا, اپنی بہن کو نہیں منوا سکتا. ہمیں صرف اتنا کہہ دے, اے بیوی کان کھول کر سن لے, اگر تو میری ماں کو نہیں مانے گی میں تیری ماں کو کبھی نہیں مانوں گا. جب تک تو میرے باپ کو نہیں مانے گی میں تیرے باپ کو نہیں مانوں گا. جب تک تو میری بہن کو نہیں مانے گی میں تیری بہن کو نہیں مانوں گا. جس دن یہ زبان سے تم نکال دو گے خدا کی قسم اسی دن تیرا گھر جنت نما ہو جائے گا, جنت نما ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت والدین کانفرنس علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ صدیقی. میرے دوست خدا کی قسم بڑا افسوس آتا ہے مجھ کو ان نوجوانوں پر جنہوں نے تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, نہ جانے کس کس تکلیف سے تمہیں جنم دیا. اللہ اکبر. اور میرے دوست تمہیں خبر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے خون جلا جلا کر دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا, تمہیں جوان کیا. کیسے جوان کیا تھا کہ جب تم جوان ہو جاؤ بیوی کے پاس میں آ کر اپنی ماں کو تماچا مارو, اپنی ماں کو گالیاں دو, اپنی ماں کی توہین کرو. کیسی کہ تیری ماں نے تیرے پیشاب اور پیخانے کو انہوں نے صاف کیا تھا, تجھے معلوم ہے. ذرا سا اس سرد رات کو یاد کرو, جاڑے کے زمانے کو یاد کرو جب تمہارا بچپنا تھا, تم کو کھانے پینے کا بھی شعور نہیں تھا, پیشاب اور پاخانہ بھی تم کرنے نہیں جانتے تھے. اور اس سرد رات میں, اس جاڑے کی رات میں تمہیں تیری ماں تم کو چھوٹے سے بچے کی شکل میں اپنے بستر پر سلاتی ہے, اور تو اس جگہ پیشاب کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پوری ماں اسے اٹھاتی ہے, دوسری طرف رکھ دیتی ہے, پھر تم پیشاب کرتے ہو. اب تیری ماں کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ تیری ماں سوچتی ہے اگر اسی پیشاب لگے ہوئے بستر پر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ دوں گی تو کہیں اس کو بخار نہ لگ جائے. وہ اٹھاتی ہے, اپنی جگہ پر تجھے سلاتی ہے, اور پیشاب کی کیے ہوئے جگہ پر وہ خود سو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر تم پیشاب کرتے ہو. اس کے بعد تیری ماں کیا کرتی ہے؟ سوچتی ہے کہیں میرے بیٹے کو نمونیا نہ ہو جائے, کہیں میرے بیٹے کو کھانسی نہ ہو جائے. وہ اٹھاتی ہے تیری ماں, وہ سرد جاڑے کی رات میں اٹھا کر اپنے سینے سے بیٹے اوپر لٹا لیتی ہے. وہ اپنی ماں کے سینے پر رات بھر پیشاب کرتا رہتا ہے, لیکن تیری ماں اف تک نہیں کرتی. کیا اس لیے تاکہ جب تم جوان ہو جاؤ, کڑیل جوان, اپنی ماں کی توہین کرو, اپنی ماں کو گالیاں دو,
اپنی ماں کو گھسیٹو، اپنی ماں کی تو اپنی بیوی کے سامنے میں گالیاں دو، تو اپنی بیوی کے سامنے میں اپنی ماں کی بے عزتی کرنے والے نوجوانوں، میں تم کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہاں سے جانا۔ 10 سال سے تم اپنی ماں کو گالیاں دے رہے ہو بیوی کے کہے پر، اپنی بیوی کو کھڑی کرنا، کھڑی ہو جا۔ تیری بیوی جب کھڑی ہو جائے کہنا 10 سال سے میں تیرے کہنے پر اپنی ماں کی توہین کر رہا ہوں، گالیاں دے رہا ہوں، آج تو میرے کہنے سے ایک مرتبہ تو بھی اپنی ماں کو میرے سامنے میں گالی دے دے۔ کہنا خدا کی قسم تیری بیوی وہ اپنی ماں کو کبھی گالی نہیں دے گی، وہ تیرے منہ پر تھوک سکتی ہے، تیرے گھر کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن وہ اپنی ماں کی کبھی توہین نہیں کر سکتی۔ جس سے اچھی تیری بیوی ہے جو اپنی ماں کو کبھی گالیاں نہیں دیتی، اور تو کتنا بڑا کمینہ ہے، گدھا ہے، تو کتنا بڑا بدماش ہے، تو اپنی بیوی کے سامنے میں اپنی ماں کی توہین کرتا ہے، تم شرم نہیں آتی؟ پانی لے، چلو میں پانی لے، ڈوب مار۔ اس سے اچھی تیری بیوی ہے جو اپنی ماں کی کبھی توہین نہیں کرتی ہے۔ آج تک کسی عورت کو تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ماں کی دھوپ کو گالیاں دی ہوں، لیکن یہی چھوکرے، یہی نوجوان، خدا کی قسم میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، نماز پڑھ کے نکلا، نماز پڑھ کے نکلا، جی نماز پڑھ کے نکلا، اور نکلنے کے بعد باپ کی دھکا دھک، دھڑام شروع۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو نماز پڑھ کے آؤ، کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو مولانا صاحب نے جمعہ میں کہا نہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو وہی جنت میں جانے کے لیے کھٹکھٹا رہا ہوں، کھٹکھٹا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میرے دوست خدا کی قسم یاد رکھیے، ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اس پیار کا جواب نہیں۔ دنیا میں ہر کوئی اگر کسی سے کوئی محبت کرتا ہے وہ کسی لالچ کی بنیاد پر کرتا ہے، کوئی پان کی لالچ میں، کوئی چائے کی لالچ میں، کوئی دسترخوان کی لالچ میں۔ جو ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں، ممتا کی بنیاد پر، ممتا کی بنیاد پر۔ ماں کو نوجوان کتنوں ہی بیٹا گالی دے دے، ماں آنسو تو بہا سکتی ہے لیکن زبان سے بد دعا نہیں کرتی ہے۔ میرے دوست تو نے ماں کے ممتا کو نہیں سمجھا، ماں کے پیار کو نہیں سمجھا۔ تو بازار جاتا ہے، بازار، یہ آج کل کے نوجوانوں کی یہ فطرت، بازار جاتا ہے اور وہاں سے جب لوٹتا ہے تو مٹھائی لیتا اپنے بیوی کے لیے، اور اپنے بیٹے کے لیے چاکلیٹ لیتا ہے، بسکٹ لیتے ہو نا، اور وہاں سے آتا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو چھپا لیتا ہے۔ اب بے کس سے تو نے چھپایا؟ ماں سے۔ وہی ماں جو تیری بچپنے میں تجھ کو چھپا کر اپنے حصے کی مٹھائی تجھے کھلاتی تھی، اب تو اپنے ماں سے چھپا رہا ہے۔ سن، تو نے ماں کو نہیں سمجھا، ماں کی محبت کو نہیں سمجھا۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں تو ماں کو آزما، کبھی آزمایا کر، کبھی آزما۔ کل جانا بازار، اپنے بچوں کے نام سے مٹھائی لینا، بیوی کے نام سے مٹھائی لینا، بسکٹ لینا، چاکلیٹ لینا، اور وہاں سے آنا، گھر میں گھسنے سے پہلے چھپانا نہیں، ایسے لے کے جانا۔ ماں بیٹھی رہے گی، اس کو ہاتھ میں دے دینا، کچھ مت کہنا، صرف ہاتھ میں دے دینا۔ پھر وہ سارے پہ آ کے بیٹھ کے دیکھنا تیری ماں کیا کرتی ہے۔ خدا کی قسم تیری ماں کھائے گی نہیں، بلکہ تیرے بچوں کو بلا کر وہ مٹھائیاں، وہ چاکلیٹ، وہ بسکٹ بانٹ دے گی۔ اور تیری ماں کا کلیجہ کتنا بڑا ہو جائے گا، آج میرے لیے میرے بیٹے نے مٹھائی لائی، میرے لیے چاکلیٹ لایا۔ اے بھائی، وہ کام کیوں نہیں کرتا جس سے تیرا کام بھی ہو جائے اور تیری ماں کے دل سے دعائیں بھی نکل جائے؟ اے نوجوانوں سنو، ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اگر تجھے آزمانا ہے تو آزما کے دیکھنا۔ یہ جو جس کے لیے تم مرتا ہے نا اپنی بیوی کے لیے،
याद रखो, बीवी दूसरी मिल सकती है लेकिन माँ दूसरी नहीं हो सकती। जैसे अल्लाह एक है, खुदा की कसम वैसे ही माँ एक है, किसी की माँ दो नहीं हो सकती। माँ एक है और अगर चली गई ना तो ढूंढता रहेगा, माँ नहीं मिलने वाली है। और मैं माँ के ममता को बताऊं, कल तू आना बाजार से और अंदर दरवाजे के यानी घर आते आते तू कहना मेरा दिल बहुत बुरा रहा है, लगता है कि मैं मर जाऊं, माँ मैं मर जाऊं। बीवी से भी कहना मैं मर जाऊंगा, और उसके बाद बिस्तर बिछा लेना, सो जाना, कहना मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद देखना शाम हो गई, तेरी बीवी है वहां, माँ तो बेचारी वहां से उठेगी नहीं। 8 बज गया, 10 बज गया, 10 बजते बजते तेरी बीवी खर्राटा लेने लगी। लेकिन खुदा की कसम तेरी माँ नहीं सोई। 1 बजे रात में भी आकर तेरे सर को देखेगी, बेटा तबीयत कैसी है तेरी? आई है, अबे जिसके लिए तू जान देता था वो खर्राटे ले रही है, और जिसको तू पूछता भी नहीं है तेरी माँ, वो तेरे लिए बेदार है। बचपने में भी उन्होंने तेरी खातिर अपने नींद को, अपने आराम को कुर्बान किया था। आज जब तुमको कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी तेरी माँ अपने नींद को कुर्बान कर देती है। ए मेरे दोस्त, खुदा की कसम, माँ से कभी मत उलझो, और माँ याद रखो, अगर माँ तेरे लिए दुआ कर देगी ना, क्या होगा मालूम है? किसी की दुकान नहीं चल रही है, आजमाइएगा। किसी की दुकान नहीं चल रही, खेती करते हो ना, तेरी खेती में फल ठीक से नहीं आते, अच्छे गल्ले नहीं होते हैं। ऐसा करना, मेरी बात सुनो और आजमाना, इसको आजमाना। कोई भी किसी तावीज की जरूरत नहीं है। किसानों सुनो, जब खेत तैयार कर लो, बीज लेके जाओगे ना वहां बोने के लिए, तो एक बर्तन में बीज लेना, अपनी माँ से कहना माँ इसमें हाथ रखो, और एक बर्तन लेना, उसमें बीज रखना, उसमें हाथ मत डलवाना, और उस बर्तन को उसके अनाज को एक खेत में बो, जिसमें हाथ डालिए ना तेरी माँ, उसको एक खेत में बो। जितना पानी उसमें दिया उतना पानी उसमें दे दे, जितने तूने उसमें खाद दिया उसमें भी उतना ही खाद दे। और जब पक जाए अनाज तो इसको भी तू काट करके अलग रख, उसको भी, उस खेत का भी काट करके अलग रख, और उसके बाद तैयार करके वजन करना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिसमें तेरी माँ ने हाथ दिया है उस खेत का गल्ला बढ़ जाएगा, और जिसने हाथ नहीं दिया है उसका गल्ला कम हो जाएगा। मेरे दोस्त, तेरी दुकान नहीं चलती है, सुबह सवेरे उठना और दुकान जाने से पहले माँ के कदम को छू लेना और कहना माँ आज मैं नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरे लिए आंचल उठाकर मेरे लिए दुआ न कर दे। मेरी दुकान नहीं चल रही है, चलने लगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई माँ अपने बेटे के लिए आंचल उठा देती है तो आंचल अभी नीचे नहीं आने पाती। अल्लाह तबारक व तआला बेटे के हक में माँ की दुआ को कबूल फरमाए। हे भाई, खुदा की कसम, यहाँ से जाना, मैं तुम्हें कसम देता हूँ वहदहुल्ला शरीक की, यहाँ से जाना और रात के सन्नाटे में अपनी माँ के कदम से लिपट जाना। खुदा की कसम, तुम्हें माँ भगाएगी नहीं बल्कि उठाएगी, सीने से लगाकर तेरी गलतियों को माफ कर देगी। माँ का तो बड़ा प्यार होता है, उनकी मोहब्बत अजीब होती है। माँ अपने बेटे को कभी भी बददुआएं नहीं करती। मैं भुसावल पढ़ाता था 7 साल, हमारे शेखुल हदीस रहा दारुल सुबहानिया में। मेरे दोस्त, वहां जिस मोहल्ले में मैं था, जा मोहल्ले में शाम के वक्त में एक शराबी आता था बेटा, अपनी माँ को इतना मारता था, माँ चिल्लाती थी, ऐसी चिल्लाती थी, मोहल्ले वाले को बर्दाश्त न हुआ। एक रोज ऐसा किया कि मोहल्ले वाले रहे सब नौजवान, और जैसे ही वो शराबी आया और अपनी माँ को मारने लगा ना, तो पूरे मोहल्ले के नौजवान मिलकर इतनी धुनाई किया उसको, और उसकी माँ ने जब देखा कि कहीं मेरे बेटे को मार न दे
تو خدا کی قسم کہتا ہوں میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے وہی ماں وہاں سے آئی اور سب پر بگڑ گئی، اپنے بیٹے کے اوپر سو گئی کہ میرے بیٹے کو مت مارو مت مارو، انہوں نے مجھے مارا ہے تمہیں تو نہیں مارا، تم میرے بیٹے سے ہٹ جاؤ۔ نوجوان نے کہا کہ تم تو کہتی تھی کوئی فریاد کوئی سن لے میری فریاد، اور آج جب آیا ہوں تو تم بچا رہی ہے۔ میں اوپر سے اترا، میں گیا، میں نے کہا اے شرابی دیکھ اپنی ماں کو دیکھ، اپنی ماں کو دیکھ، تو مارتا ہے لیکن اس کے باوجود تجھے کیسے بچا رہی ہے۔ اللہ۔ اور جب نوجوانوں نے اسے جیل لے جانا چاہا تو وہ ایک ایک نوجوان کے قدم سے وہ قدم پکڑ لیتی تھے، نہیں میرے بیٹے کو جیل مت کرو، وہ مجھے مار ڈالے تم کو کیا ہے، مار ڈالے لیکن تم کو کیا ہے۔ خدا کی قسم ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ کتنی میں آپ کو بتاؤں جلدی سے پنجاب میں ناسی میں نوجوان بڑا خوبصورت، اور اس کی ماں ایک ہی بیٹا اور جوانی کو بیچاری بیوہ ہو گئی، اور جب بوڑھی ہونے کو چلی اس کا بیٹا جوان ہو گیا، کما کے آتا تھا اپنی ماں ہی کو دیتا تھا سب پیسہ ماں کو۔ پورے علاقے میں اس کی محبت وہ چرچا بنا ہوا تھا، اگر بیٹا ہو تو ایسا، ماں ہو تو ایسی، اللہ اکبر۔ لیکن جانتے تھے ایک روز ماں کہتی بیٹا تو جوان ہو گیا نا، میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے چہرے پہ صحرا دیکھوں۔ وہ بیٹا ماں کبھی نہیں، جب تک تو موجود ہے میں شادی نہیں کروں گا، کہیں محبت پھٹ نہ جائے۔ بیچاری مسکرائی اور کہتی ہے اپنی محبت کے خاطر ماں اپنے بیٹے کو کنوارا نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں ضرور دیکھوں گی۔ اب وہ تلاش کرتی ہے کہ خوبصورت بہو مل جائے، اب وہ تلاش کر رہی ہے، کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں۔ ہوتا ہے نا اگر کہیں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو گاؤں کی عورتیں بھی چلی جاتی ہیں کہ نہیں چلی جاتی ہیں؟ ارے آپ کے یہاں کی جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ آپ کے یہاں کی بھی جاتی ہے عورتیں؟ کوئی مر جائے کہیں دوسرے گاؤں میں تو آپ کی عورتیں جاتی ہیں دیکھنے کے لیے؟ بالکل جاتی ہے نا۔ اچھا کیا کرنے کے لیے جاتی ہے وہ؟ وہاں جا کر کے جنازہ کی نماز پڑھتی ہے؟ نہیں۔ ارے آپ کے یہاں وہ جنازہ کی نماز عورتیں نہیں پڑھتی ہیں؟ نہیں۔ اچھا جب نہیں پڑھتی ہوگی چلو ٹھیک ہے، تو وہ تو قبرستان جاتے ہوں گے نا مٹی دینے کے لیے؟ نہیں، وہ بھی نہیں، وہ جاتی ہے کیا کرنے کے لیے؟ دیکھنے کے لیے۔ اور وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ گفتگو نہیں کرنے جاتے ہیں، وہ جاتی ہے، وہاں جانے کے بعد ایک جھلک دیکھی اور اس کے بعد پورے گاؤں میں بہو بستی گھومتی ہے، وہ فلاں کی بیٹیا جو بڑی اچھی ہے، میرے بیٹے کے لیے بڑی اچھی جوڑی لگ جائے گی، اور فلاں کا بیٹا بڑا اچھا ہے، اور فلاں کی بیٹی بڑی اچھی ہے۔ اللہ یہی کرتی ہیں۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں غیر محرم کو یاد رکھیے، اگر اس کا باپ انتقال کر جائے، سگا چچا انتقال کر جائے، اپنا خاص ماموں انتقال کر جائے، اپنا خاص بھائی انتقال کر جائے تب تو ٹھیک ہے وہ جائے، لیکن رشتے کا رشتے دار انتقال کر جائے ہرگز اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں یاد رکھو، ہرگز اس کو دیکھنا جائز نہیں۔ اور آپ لوگ بھی یاد رکھیے مسئلہ، اگر کوئی عورت انتقال کر جائے تو گھر میں وہ عورتیں دیکھیں، خبردار ان کے جنازے کو باہر نکال کر ہرگز اس کو بے پردہ نہ کریں، اس کے چہرے کو نہ دکھائیں کسی کو۔ غیر مردوں کو، غیر عورتوں کو چہرہ دیکھنا مرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے، اس لیے گنہگار مت بنو، اس بیچاری کو بے پردہ مت کرو۔ خبردار گھر کے باہر نکلنے کے بعد عورتوں کے چہرے کو مت دیکھو اور مت کھولو۔ آج کے بعد سے آپ لوگ ایسا کریں گے نا؟ بولیے کل کیجیے گا کہ نہیں کیجیے گا؟ انشاءاللہ ضرور کیجیے گا۔ ایک پیاری ماں اور بہنوں، آپ کو بھی اگر کوئی سگا انتقال کر جائے جو آپ کے محرمات میں سے ہیں، آپ ضرور جاؤ، لیکن غیر محرمات کے لیے ہرگز آپ کا جانا جائز نہیں ہے۔ وہ بیچاری بھی بڑھیا، وہ بھی اپنی بہو کی تلاش کرنے کے لیے کبھی یہ گاؤں کبھی وہ گاؤں کبھی وہ گاؤں،
ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش ہو گئی، پسند آ گیا. وہ خوبصورت تو تھی، چہرے کی بڑی اچھی تھی، لیکن دل کی اچھی نہیں، دل کی اچھی نہیں تھی. آج سنو، لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے نا پڑھی لکھی بہو کریں گے. اے پاگل کہیں کا پاگل، سنو، آج تک جس نے بھی پڑھی لکھی لڑکی کی ہے، شادی کی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جس نے بھی MA BA لڑکی کی سے شادی کی ہے، اس کا شوہر ترس گیا ہے کہ اس کی بیوی کبھی پاؤں دابے. اس کا شوہر ترس گیا ہے کہ اس کی بیوی کبھی سر میں تیل دے. وہ ڈاکٹر ہو کہ انجینئر، پروفیسر ہو کے ماسٹر، اگر اس نے پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی ہے، وہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ماسٹر نے تو اپنی بیوی کے سر پہ تیل رکھا ہے، اس کے پاؤں کو دبایا ہے، لیکن وہ لڑکی کبھی نہیں دبائی. کرو شادی اس سے. میں دارالقضا میں بیٹھتا ہوں، مہینے میں کم سے کم 25-30 کیس آتے ہیں، اس میں سے 90% کیس عورتوں کی بدماشی ہوتی ہے. لڑکیوں کی 4 بچے کی ماں دوسرے مردوں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے، 2 بچے کی ماں بھاگ رہی ہے، کالج جاتی ہے. ہماری بیٹیاں اور وہاں غیر مسلم کے ساتھ عشق لڑا کر بھاگ جاتی ہے، اور تم کہتے ہو سماج میں لگتا ہے کہ اس کو کچھ کھلا دیا. پاگل بناتے ہو تم. لگتا ہے کہ کسی نے تعویذ دے دیا. سب تیری فطرت کو جانتا ہے. جس کی ماں اچھی ہوتی ہے، باپ اچھا ہوتا ہے، اس کی بیٹی بھی اچھی ہوتی ہے. تم پڑھا رہے ہو اپنی بیٹی کو، تم کو نہیں معلوم کہ وہ پڑھنے کے لیے کالج گئی، تو وہ کالج گئی یا کسی لونڈے کے موٹر سائیکل کے پیچھے گھوم رہی ہے؟ تجھے پتا ہے؟ تم کو معلوم ہے کہ تیری بیٹی کالج گئی یا کسی پارک میں کسی لڑکے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے نکال رہی ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ آج غیر مسلم ان کا ابھیان چل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو بالا پھسلا کر، ان کو پریم اور محبت میں جکڑ کر ان کو ہندو بناؤ. اور یہ بے وقوف لڑکیاں پڑھی لکھی، پڑھائی لکھائی سے کچھ نہیں ہوتا. سنو، جہاں تربیت ہوتی ہے، جہاں تہذیب ہوتی ہے، جس گھر میں تربیت نہیں ہے، پڑھائی کسی کام کی نہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت لازم ہے. اور کڑی نگاہ رکھو. اس لیے میں کہتا ہوں، جب تک میں نے لڑکیوں کا مدرسہ قائم نہیں کیا تھا، میری بھائی نے اپنی بیٹی کو یعنی میری بھتیجی کو ایک مرتبہ ایک جھاپڑ مار دیا تھا، تو میں بڑے بھائی پر بگڑ گیا تھا. بڑے بھائی کیا آپ بچی کو مار رہے ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں، بالکل ہم کو پسند نہیں. مفتی صاحب آپ کو بیٹی نہیں ہے نا، اسی لیے نا آپ کو لگ رہا ہے. اچھا کوئی بات نہیں. اس نے وہ رک گئے. اس کے بعد سے انہوں نے کبھی نہیں مارا. اور جب میں لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا اور جب پڑھانے وہاں جو ہے تعلیم و تربیت کی بات آئی، تب پتا چلا کہ لڑکے کو ایک مرتبہ ڈانٹ دیجیے گا تو وہ 1 ہفتہ تک بدماشی نہیں کرے گا. یہ کیا بڑکا میلہ ہے جو گم ہو جاتا ہے خالی نام اعلان کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی میں اتنا ہی صحیح اس میں گم ہو جاتا ہے کہ پھر نام اعلان کرنے کے لیے تو دے دو ایک لسٹ پورے خاندان کا اعلان کرنے والا کو نہیں صاحب. پاگل سب کہیں گے اتنے سمجھنے میں گم ہو جائے گا. غلط بات ہے، یہ سب غلط بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، یاد رکھیے گا کہ یعنی 80 کیس اگر 85 کیس آئے، یعنی مہینے میں 24-25 کیس آتے ہیں، تو اس میں سے 90% لڑکیوں کی بدماشی اور 10% لڑکے کی بدماشی. اور ہم جب لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیے
تو میرا لڑکوں کا بھی مدرسہ ہے بی کالج اور جامعہ سیمانچل، اور لڑکیوں کا بھی مدرسہ ہے جامعہ ابو ہریرہ للبنات۔ لڑکے کو آپ ڈانٹ دیجئے گا ایک دن تو وہ 10 یعنی ہفتہ بھر تک بدمعاشی نہیں کرے گا، اور لڑکی کو ڈانٹ دیجئے، مار دیجئے، جیسے ہی آپ ادھر گھومے کہ ادھر بدمعاشی شروع۔ جی یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ اس لیے لڑکیوں پر بہت سخت نگاہ رکھیے، بہت سخت نگاہ رکھیے کہ یہ لڑکی موبائل کیوں استعمال کرے گی؟ کیا وہ بزنس کرتی ہے تیری بیٹی؟ کیوں تم نے اپنے بیٹی کو موبائل دیا؟ صحیح بات ہے۔ کیا وجہ ہے وہ بزنس کرتی ہے؟ تم کو عقل نہیں ہے؟ وہ بھی ٹچ والا موبائل۔ یہ پاگل سب لڑکا، وہ جو ہے اس کی وہ بیوی بڑی چالاک ہوتی ہے، عورت تو بہت چالاک ہوتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ اب تو جائے گا یہ کمانے کے لیے، آئے گا 2 سال کے بعد، اور اس کی ماں میرے سر پہ مسلط رہی، تو اس نے کیا کہ چڑھایا اپنے شوہر، وہ بھی وہ خوب شوہر وہ بھی چڑھ گیا، اور جانے سے پہلے اپنی ماں کو الگ کر دیتا یا ماں سے خود الگ ہو جاتا۔ اب تو تیری بیوی ہو گئی بالکل آزاد، اب اس کی نگہبانی کون کرے گا؟ اب اس کے بعد تم تو اب جانے لگے تو تیری بیوی کیا کرتی ہے؟ ہم کو ایک موبائل دے دیجیے نا خرید کے، آپ سے بات کریں گے نا، ویڈیو کالنگ کریں گے نا، ٹچ والی موبائل دیجیے گا، دے دیجیے، اب 10,000 کا دے دیا، 12,000 کا دے دیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ تم تو چلے گئے 2 سال رہے تم، اور موبائل میں وہ گندی گندی فلم دیکھ رہی ہے، اور کیا کیا دیکھ رہی ہے، اس کے ساتھ کیا گزر رہا ہے، تو گیا وہاں اور یہاں ٹچ والا موبائل دیا تھا نا، تیری بیوی دوسرے سے ٹچ ہو گئی، پاگل کہیں کا۔ اب تیری ماں چلا رہی ہے، تجھ کو فون پر کہہ رہی ہے، تو تیری بیوی کہتی سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، تیری ماں مجھ سے جلتی ہے، سب جھوٹ ہے، پاگل۔ اور جب وہ دوسرے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تب تیری نیند ٹوٹتی ہے۔ مفتی صاحب اب کیا ہوگا؟ قاضی صاحب اب کیا ہوگا؟ اگر سب کہیں کا، اگر تو اپنی عزت کو نیلام نہیں کرنا چاہتا، خبردار خبردار اپنی بیویوں کو یہ ٹچ والے موبائل مت دے۔ اپنی بیٹیوں کو اگر موبائل دینا ہے، ہر چیز یہ ویڈیو کالنگ والا موبائل مت دے، سادہ موبائل دے، سادہ موبائل دے اگر ضرورت ہے تو، ورنہ وہ بھی موبائل مت دے۔ خدا کی قسم سماج میں ٹی وی نے وہ برائی پیدا نہیں کی تھی جو آج موبائل نے سماج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے موبائل سے اپنی بیٹیوں کو بچائیے، اپنے خاندان کو بچائیے، اپنی ماں اور بہن کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیجیے۔ تمہاری بیٹی گھنٹہ بھر موبائل پر کسی سے بات کرتی ہے، تو اس کی ماں ہے، تم کو عقل نہیں ہے کہ ایک بیٹی گھنٹہ بھر کسی سہیلی سے بات کرے گی؟ نہیں، کوئی بھی عورت کسی عورت سے گھنٹہ بھر بات نہیں کر سکتی، میرا دعویٰ ہے۔ وہ جب بھی بات کرے گی تو کسی لونڈے سے بات کرے گی، اپنے سہیلی سے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ، لیکن وہ لونڈے سے بات کرے گی تو گھنٹوں بات کرے گی۔ اس لیے ماں کے لیے لازم ہے آنکھ کھول کر کے زندگی گزارو، اپنی بیٹی کو دیکھو تو ان سے موبائل چھینو، اور اسی نمبر پر ڈائل کر کے پتہ لگاؤ کہ ادھر سے بولتا ہے کہ بولتی ہے، تب پتہ چلے گا کہ کون بول رہا ہے۔ ورنہ لے کے بھاگ گیا نا، عزت لٹ جائے گی، کہتی رہو گی کہ پیڑا کھلا کے میری بیٹی کو اس نے بہکا دیا تھا، تو سماج کچھ بولے گا تو نہیں لیکن ہنسے گا۔ کیسے پاگل ہے، کیا لوگوں کو بہلا رہا ہے؟ تیری فطرت آیا ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے گھر کو، ماحول کو بہتر بنانا ہے تو اپنے سماج سے موبائل کو ختم کیجیے۔ اے نوجوانوں، تم بھی اگر پڑھنا چاہتے ہو، ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، پروفیسر ماسٹر بننا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو موبائل کو پھینکو، کتابوں سے محبت کرو، قلم سے محبت کرو، کاپیوں سے محبت کرو۔ جس دن تیری محبت کاپی اور قلم اور کتاب سے ہو جائے گی تو
डॉक्टर बन सकता है, तू इंजीनियर बन सकता है, तू प्रोफेसर बन सकता है, तू मास्टर बन सकता है। पूर्णिया का एक दर्जी का बेटा, वो भी दूसरे के यहाँ वो दर्जी का काम करके अपने बेटे को MBBS डॉक्टर उसका कामयाब हुआ, उसका बेटा MBBS डॉक्टर बन गया और सर हुकूमत ने उसे पढ़ाई। क्यों? इसलिए कि मैं उससे खुद इंटरव्यू लिया, बेटा तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तुम तो गरीब हो। तो कहा हुजूर मैंने आज तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, अगर मैं अपने दोस्तों को देखता था तो मैं उधर से आंख चुरा लेता था, मेरी निगाह पड़ती थी तो किताब में पढ़ती थी, अगर मेरा हाथ चलता था तो कापी पे, अगर मेरी गुफ्तगू होती थी तो किताब से गुफ्तगू होती थी। अल्लाह, तो अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। अल्लाह अकबर। ए नौजवानों, अगर तुम चाहते हो हम अल्लाह तुमको कामयाब कर दे, मोबाइल को फेंको, किताबों से मोहब्बत कर लो, अल्लाह तुझे कामयाब कर देगा। और मेरे दोस्त, मैं अर्ज कर रहा था, वो बुढ़िया बेचारी बुढ़िया अपनी बहू की तलाश में और दर दर मार रही फिर रही है, और उसके बाद एक अच्छी सी बहुत खूबसूरत लड़की, लेकिन दिल की अच्छी नहीं थी, शादी हुई ना तो पहली रात जब लड़का घूंघट उठाया और वो चांद जैसी लड़की को देखा, कहाँ माँ कहाँ किया, वो सब गुजर किया। यकीन जानिए कि वो निकलता ही नहीं था अपने घर से, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, और यहाँ तक कि अच्छा हमने भी देखा, वहाँ कन्हैया आपने भी देखा होगा कि जब किसी की शादी होती है वो दिल्ली पंजाब में रहता है और 1 महीना 2 महीने के बाद उसकी माँ कहती है जाओ ना अब जाओ ना, वो जब जाता है तो कभी कटिहार से वापस हो जाए, कभी पटना से वापस हो, क्या हुआ बेटा, वहां से ट्रेन बंद है और वहाँ कटिहार में हंगामा हो रहा है। अच्छा ये सोचता है क्या कि माँ नहीं जान रही, माँ सब जानती है कि तुझको कटिहार से फिर पलटा के कौन लाई, उसको पता है, तू उसको समझता है कि वो बेवकूफ है, नहीं वो सब जानती है। अब वो लड़का क्या किया जानते हैं, वो पहली रात से सीधा, अब 1 हफ्ते के बाद माँ बोलने लगी बेटा राशन खत्म हो गया, आएगा नहीं, हाँ अब गया कमाने के लिए, और शाम को आया ना माँ को नहीं दिया पैसा, वही समझे कि नहीं समझे जी, वही जाते वही देते। अब माँ भी बेचारी समझ गई कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो थी अच्छी नहीं। 1 महीना 2 महीने के बाद वो कहती है हम लोग जो है ना इस बुढ़िया की वजह से बड़ा डिस्टर्ब होता है, घर में जो है हम लोग हंसी मजाक नहीं कर सकते, इसको दूसरी जगह घर बांधो ना। ठीक है, अब उसने एक झोपड़ी बनाई, माँ से कहा माँ आप वहां चली जाइए। क्यों बेटा? आपकी वजह से बड़ी तकलीफ होती है हम लोगों को, हम लोग हंसी मजाक नहीं कर सकते। अब वो माँ बिस्तर उठाती है और वो घर जो उसके शौहर की निशानी है, जिसमें उसने अपनी जवानी को अपने बेटे के लिए कुर्बान किया था, आज उसी घर को छोड़कर अपने बिस्तर को लेकर जा रही कुटिया की तरफ, झोपड़ी की तरफ। वो बेचारी वहां भी बर्दाश्त, लेकिन दुआ हमेशा अपने बेटे के लिए करती रहती थी। वही बेटा जो अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता था, अपनी माँ से इतना प्यार करता था, जो माँ के साथ मिलकर खाना खाता था, अब जो है बीवी के साथ खा रहा है, माँ को किसी के हाथ से खाना भेज देता था। एक रोज ऐसा हुआ, शाम के वक्त में जब वो अपनी माँ के घर की तरफ से आ रहा था, देखा लोगों की भीड़ है, पूरे घर के लोग, गांव के लोग वहां जमा हैं। वो नौजवान समझ गया लगता है मेरी माँ मर गई है। वो भी चीरता फाड़ता रोता होता अपनी माँ के पास पहुंच गया। उसकी माँ हिचकियां ले रही थी, रो रही थी और उनके लब पे जारी था बेटा बेटा। लोगों ने जब उसके बेटे को देखा तो रास्ता दे दिया। वो बेटा गया और कहा माँ मैं आ गया हूँ। उसकी माँ ने हाथ पकड़ लिया अपने बेटे का, अपने सीने पे रखा, कहा बेटा तू आ गया है, मैं अच्छी हो गई हूँ बेटा, तेरे देखने के लिए मेरे निगाह तरस रही थी, मेरी आंखें तुझे देखने के लिए ढूंढ रही थी, बेटा तू आ गया ना। मुझे अच्छा लगने लगा। उनके हाथ को लेकर अपने सीने पे रखती है। लोग धीरे धीरे छटते चले गए।
रात हो गई काफी, अब उसकी माँ हाथ छोड़ ही नहीं रही है। यहाँ तक कि उसकी माँ की आंख लग गई, रात बहुत हो चुकी थी। जैसे आंख लगी उसने हाथ खींचा और वहां से अपने घर को आया। बीवी गुस्से में जल भून रही थी। कहा, कहाँ था तू? कहा, तुमको मालूम नहीं कि माँ बीमार पड़ गई है, लोग पूरे गांव के लोग वहां थे, उसी में देरी हो गई। अच्छा, तू अब भी अपनी माँ से मोहब्बत करता, आज तुझको जवाब देना होगा। कहा, क्या मतलब? निकालती है चाकू और दे देती है अपने शौहर को। या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी, या तो तू उससे मोहब्बत कर या मुझसे मोहब्बत कर। वो भी पागल हो चुका था अपनी बीवी की मोहब्बत में। चाकू लिया, रात के सन्नाटे में निकल गया। जमीन भी कांप रही होगी, आसमान भी देख रहा होगा, हवा ने भी कहा होगा, मौला मुझे इजाजत दे तो इसको उड़ाऊं और किसी पहाड़ पे डाल दूं। जमीन कह रही होगी, मौला मुझे दे इजाजत तो मैं थक जाऊं और इसको अपने सीने में संभालूं। लेकिन न जमीन को इजाजत मिली, न आसमान को, न पहाड़ों को, न हवाओं को। वो सीना ताने चला गया। रात का सन्नाटा है, गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। गया, उसकी माँ भूली सोई हुई है। गया, सीने पर सवार हुआ, इससे पहले कि माँ बेदार हो तो समझ सके। चाकू उतार दिया उनके सीने में, दिल निकालता है और वहां से पलटता है। चौखट में ठोकर लगती है, दिल गिरता है, आवाज आती है, बेटा कहीं पीछे चोट तो नहीं लगी? जिस माँ को कलेजा निकल दिया हो, उस माँ की मोहब्बत देखो कि दिल से वो माँ बेटे की चोट को बर्दाश्त नहीं कर रही है। मेरे दोस्त, माँ जितनी मोहब्बत करती है अपने बेटे से, उस मोहब्बत का जवाब जो इस तरीके से मोहब्बत करे, उस माँ को गाली देना आपको अच्छा लगता है? आप उसकी तौहीन करते हो, आपको अच्छा लगता है? जो बेटा अपनी माँ को गाली देता है ना, उस बेटे को इस धरती पर जीने का हक नहीं, उस बेटे को इस जमीन पर रहने का हक नहीं। क्या कर रहे हो भगवान? आज हमारे लिए और आपके लिए इब्रत का मकाम है। यहाँ से जाना, अगर तूने अपनी माँ की तौहीन की है तो कदमों से लिपट जाना। याद रखो, जो बच्चा, जो लड़का अपनी माँ से कदम से लिपट जाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देगा। जन्नत किसी और के लिए नहीं है, जन्नत तेरे लिए है, तेरे लिए है। और जिस दिन तू माँ की आजमत को समझ गया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तेरा बेड़ा पार हो जाएगा और तेरी जिंदगी में बहार आ जाएगी। नौजवानों, आज मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम दूंगा, अगर तू गरीबी दूर करना चाहता है, अगर तू सेहतमंद रहना चाहता है, अगर अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है, अगर तू इज्जत की जिंदगी चाहता है, आखिरत में भी तू खुदा को राजी करना चाहता है, तो अपनी माँ को राजी कर ले, अपनी माँ को राजी कर ले। जिस दिन तेरी माँ राजी हो जाएगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और मेरे मोहतरम दोस्त, जाते जाते एक बात मैं आपसे कहूंगा, याद रखो, लोग कहते हैं कि हम फला बुजुर्ग के दरगाह पे गए थे, वहाँ गए 10 मरतबा गए, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई कहता है कि हम आला हजरत के मज़ार पे 5 मरतबा गए, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई कहता है मखदूम शिमला की बारगाह में गए, कोई कहता है आरा फरीदुद्दीन, मखदूम फरीदुद्दीन शाह हाफिज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में गए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। कोई कहता है रातन शरीफ गए, फायदा नहीं हुआ। लेकिन सुनिए, फायदा क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं फायदा होता है? 1-2 मिनट में बता देते, 1-2 मिनट में बताएं, 1-2 मिनट में मेरे दोस्त, क्यों नहीं होता फायदा? उसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ कोई शख्स गया दिल्ली कमाने के लिए, लोग भी तो बेवकूफ है, वहां जाते हैं कमाने के लिए और वहां से रिक्शा चला के चले जाते। कभी चलाने के लिए गया, वहां कमाने के लिए, और वहां से क्या कहते हैं वो पंप छोड़ा के, मोटर छोड़ा के लेके चले जाते।
کرتا ہے ایک چوری اور پورے بہاریوں کو بدنام کر دیتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. اچھا, ایک آدمی گیا وہاں سے موٹر چوری کر کے لے آیا, وہاں احتجاج درج کر دیا اور وہاں سے پولیس چلی, تو سچ بتلائیے کہ وہ جو دلی کی پولیس آئے گی تو وہ اس کے گھر پہ, چور کے گھر پہ ڈائریکٹ چھاپا مارے گی؟ نہیں. وہ جو لوکل تھانہ ہے نا, پہلے وہاں آئے گی. آنے کے بعد لوکل تھانہ میں وہ دکھائے گی کہ یہ ہے, اس کے خلاف میں یہ دیکھ لیجیے, اور اس کے بعد پھر اس کو کہے, وہ پولیس کہے کہ دلی کی آپ میرا ساتھ دیجیے اور چلیے, تب وہ اس کا فلاں کا بیٹا ہے, فلاں محلہ ہے, فلاں گاؤں ہے. اب رات کے سناٹے میں وہ لوکل پولیس اس کے ساتھ میں وہاں سے آتی ہے اور اس کے گھر کا گھیراؤ کر کے اس چور کو پکڑ کر لے کے چلی جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ ارے ہوتا ہے نا ایسا؟ لیکن وہ اگر لوکل پولیس کہے کہ نہیں جاؤ, ہم دیکھیں گے اس چور کو, تم لوگ جاؤ, ہم سمجھیں گے, تو دلی کی پولیس چھاپا مار سکے گی؟ نہیں مار سکے گی. اس مثال کو اگر آپ نے سمجھائے تو مجھے کہہ لینے کی اجازت دیجیے. سنیے, جب تم جاتے ہو مخدوم سنہ کی بارگاہ میں, جب جاتے ہو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, جب جاتے ہو مہارانا شریف, جب جاتے ہو اجمیر شریف, تو وہاں سے ان کے فیوز و برکات چلتے ہیں, اور جب چلتے ہیں تو جو لوکل بزرگ ہیں نا, وہ لوکل گھر کے بزرگ, وہ کون ہے؟ وہ تیری ماں ہے, تیرا باپ ہے. ان کی بارگاہ میں وہ فیوز و برکات دستک دیتے ہیں. اب جب تیری ماں اور تیرا باپ راضی ہے تو وہ بزرگوں کو فیوز و برکات تجھے مالا مال کر کے واپس جاتی ہے, اور اگر تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ واپس چلی جاتی ہے, فیض جاری نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائے تو تیرے لیے لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پروردگار عالم ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, آمین. اور پروردگار عالم ان کے ماں باپ جن کے زندہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب بیٹوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.